15 مارچ 2014۔ عن انس بن مالک یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی لا تجتمع على ضلالہ فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3950۔ انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت ضلالت پر اکٹھا نہیں ہوگی، تو جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کو لازم پکڑو۔ مولانا اس حدیث کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث کا مفہوم شرحوں میں واضح نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس حدیث کا غلط استعمال کیا ہے۔ دیکھیں، اس حدیث میں چند باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تب حدیث کا مفہوم واضح ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے 2 ٹکڑے ہیں، دونوں کا نوعیت الگ الگ ہے۔ پہلے ٹکڑے میں فرمایا کہ امت مسلمہ ضلالت پر مجتمع نہیں ہوگی، گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ دوسرے سے فرمایا کہ جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کا یعنی میجارٹی کا ساتھ دو۔ تو دیکھیے، دونوں ایک بات نہیں ہے۔ یہ پہلے حصے میں اس معاملے کے نظری پہلو کو بیان کیا گیا ہے، نظری، اور دوسرے حصے میں اس کے معاملے کے عملی پہلو کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، ورنہ حدیث واضح نہیں ہوگی۔ لیکن دونوں کے معاملے میں لوگوں نے سخت غلطیاں کی ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت یعنی امت مسلمہ ضلالت پر اکٹھا نہیں ہوگی، اس کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ امت جب کسی ایشو پر متحد ہو جائے تو وہ ایشو صحیح ہوگا، یعنی اجتماع کو حق کے معنی میں لے لیا۔ یہ ہرگز اس حدیث کا مفہوم نہیں ہے۔ کسی بھیڑ کا مجتمع ہو جانا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ موقف جو ہے حق ہے۔ مثلاً دیکھیے، اگر حق ہو تو اس طرح کے واقعات کئی بار ہوئی ہیں اور اس میں امت سخت ناکام ہوئی۔ مثلاً دیکھیے، 20ویں صدی کے ربع اول میں تقریباً پوری امت جو ہے مجتمع ہو گئی تھی خلافت ترکی کے مسئلے پر، یعنی ترکی خلافت کو بچاؤ۔ لیکن پوری امت کا اجتماع ترکی خلافت کو بچا نہیں سکا، خلافت ختم ہو گئی۔ تو اگر پوری امت کا کسی ایشو پہ اکٹھا ہو جانا یہ حق کے علامت ہو تو کیا اللہ نے ساتھ نہیں دیا ان کا؟ حالانکہ ناممکن بات ہے۔ یعنی پوری امت ایک سچے ایشو پہ اکٹھا ہو جائے اور اللہ ساتھ نہ دے اس کا، یہ تو بالکل انتھنکیبل ہے۔ ایسے دیکھیے، فلسطین کے ایشو پر تمام عرب، جتنے بھی عرب ہیں، سب متحد ہیں۔ تو اگر ان کا موقف درست ہو تو فلسطین میں وہ ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر ان کا موقف درست ہوتا ضرور ان کو فلسطین میں کامیابی ہوتی۔ ایسے دیکھیے، مغربی قوموں کے بارے میں سارے مسلمان، شاید میں ہی ایک مستثنیٰ ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ سب مغربی قومیں مسلم دشمن ہیں،
اسلام کے خلاف ہیں. تو اگر یہ موقف درست ہوتا تو انہیں کو ترقی کیوں ہو رہی ہے؟ وہی ہر جگہ کیوں ڈومینیٹ کر رہے ہیں؟ مسلمان تو صرف پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کمپلین کر رہے ہیں, شکایتیں کر رہے ہیں. تو یہ بات بداہتاً غلط ہے کہ امت اگر کسی ایشو پر ایک ہو جائے, متحد ہو جائے, تو وہ ایشو مبنی بر حق ہوگا. اسے ثابت نہیں ہوتا. دیکھیے, صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ ضلالت پر اکٹھا ہو جائیں. کچھ نہ کچھ ایسے افراد ہوں گے جو ضلالت سے بچے ہوئے ہوں گے. اس میں استثناء پر زور ہے, نہ کہ عموم پر. یعنی اس میں ایکسیپشن پر زور ہے, نہ کہ رول کا. یعنی چاہے کتنے ہی زیادہ بگاڑ آ جائے, کتنے زیادہ بڑے پیمانے پر لوگوں میں ضرورت آ جائے, لیکن پھر بھی امت کے کچھ افراد اس سے بچے ہوئے ہوں گے. یہ امت کی فضیلت کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں کہ امت بہت افضل ہے اس لیے ایسا ہوگا, ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس امت کی بنا جو ہے قرآن پر ہے اور سنت رسول پر ہے, وہ محفوظ ہے. تو قرآن اور سنت رسول کا محفوظ ہونا اس بات کا ضامن بن جائے گا کہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ضلالت سے بچ جائیں گے. اگر قرآن محفوظ نہ ہوتا, اگر سنت رسول محفوظ نہ ہوتی, تو ایک طرف سے 100% بگاڑ آ سکتا تھا. لیکن قرآن کا محفوظ ہونا, سنت رسول کا محفوظ ہونا, یہ اس بات کا ایک ضامن ہے ابدی طور پر کہ سارے کے سارے لوگ بگاڑ کا شکار نہ ہوں, کچھ لوگ ضرور اس سے بچ جائیں. تو اس حدیث میں استثناء کا ذکر ہے, عموم کا ذکر نہیں ہے. اور یہ ایک واقعہ ہے, ہر دور میں بار بار مسلمانوں میں بگاڑا ہے, آج بھی بگاڑ ہے, لیکن ہمیشہ کچھ لوگ اس سے بچے ہوئے. مسلمانوں میں بار بار بگاڑا ہے, اور آج بھی بگاڑ ہر طرف دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ 100% سارے افراد امت بگڑ جائیں. کچھ نہ کچھ لوگ ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن سے دین صحیح اخذ کرنے کی پوزیشن میں ہے, سنت رسول سے دین صحیح اخذ کرنے کی پوزیشن میں ہے. اس بنا پر تو لیکن قرآن اور سنت جو ہے ساری بھیڑ کو پکڑ لیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہوگا. کچھ افراد کو پکڑیں گے, کچھ افراد کو بچ جائیں گے. تو اس حدیث میں بہت ہی اہم بات کہی گئی ہے, لیکن وہ بالکل شرحوں میں حذف ہے. عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی بھیڑ کسی ایشو پہ اکٹھا ہو جائے تو وہ حق ہے. کیسا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل یعنی یہ بداہتاً غلط ہے. جو کہتے ہیں پرائما فیشی اٹ اسٹینڈس ریجیکٹڈ. اس میں سارا جو زور ہے وہ اس بات پر ہے کہ امت کی اساس چونکہ قرآن پر ہے, سنت رسول پر ہے, اور وہ محفوظ رہے گا ہمیشہ. تو اس اساس کے محفوظ ہونے کے بنا پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے نکلیں گے جو سچے دین پر قائم رہیں گے. چاہے بگاڑ کتنی عام ہو جائے, لیکن سب کے سب اس میں بگڑ جائے, ایسا نہیں ہوگا.
تو ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو وہ ہے کہ سواد اعظم کا اتباع کرو. سواد اعظم کا مطلب ہے اکثریت، میجارٹی. یہ یہاں اتباع کی بات ہے، یہ بات نہیں کہ سواد اعظم حق پر ہوگا. یہ صرف سمجھ لیے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سواد اعظم جو ہوگا وہ حق پر ہوگا. نہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب بیشتر لوگ کسی امر پر متفق ہو جائیں تو وہاں پر تم ان کا بھی ساتھ دو، چاہے وہ تمہیں غلط نظر آتے ہوں، کیونکہ الخلاف شر. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، ایک مسجد ہے، اس کے اندر باقاعدہ 5 وقت کی نماز قائم ہے. ایک امام صاحب ہیں، ان پر سارے نمازیوں کا اتفاق ہے. اب اس میں اگر چند آدمی یہ سمجھیں کہ اس امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، اس میں فلاں خرابی ہے، تو ان چند آدمیوں کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ جماعت چھوڑ دیں. نہیں، وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ انہیں نماز پڑھنا چاہیے. یہ مطلب ہے اس کا. یعنی دوسرے حصے میں جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے اجتماعیت کو باقی رکھنا. یعنی پہلے حصے میں ذکر تھا کہ قرآن سنت کے محفوظ ہونے کے بنا پر ہمیشہ کچھ افراد بگاڑ سے بچ جائیں گے، وہ دین کی صحیح نمائندگی کریں گے، دین کی صحیح نمائندگی کریں گے. اور دوسرے حصے میں ذکر ہے کہ انتشار و اختلاف بہت بری چیز ہے. تو انتشار اختلاف سے امت کو بچانے کے لیے تم کو ایسا کرنا ہے کہ اگر تم کو اختلاف ہو مجموعے سے، لیکن مجموعے کو تم بدلنے کی کوشش میں نہیں ہو. یعنی جو اکثریت ہے اس کو تم بدلنے کی کوشش میں نہیں ہو تو اپنی ذاتی رائے کو عملاً معطل کر دو، عمل، ذہنی طور پر نہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ مسجد میں فرض کیا کہ بیشتر نمازی ایک امام پر متفق ہے. اب چند آدمی سمجھتے ہیں کہ اس امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، تو ان چند آدمی کو الگ ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ اجتماعیت منتشر ہوتی ہے، آپس میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں. تو حدیث کے پہلے حصے میں حکمت نظری کی بات ہے اور دوسرے حصے میں حکمت عملی کی بات ہے، یعنی پریکٹیکل وزڈم. دوسرے حصے میں پریکٹیکل وزڈم کی بات ہے اور دوسرے حصے میں تھیوریٹیکل وزڈم کی بات ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے تھیوریٹیکل وزڈم، ایک ہوتی ہے پریکٹیکل وزڈم. تو اس حدیث میں دونوں کا الگ کر دیا گیا. اور یہ بہت ہی زیادہ اہم ہدایت ہے، بہت زیادہ اہم حدیث ہے. اس میں بہت زبردست فارمولہ بتا دیا گیا، بہت زبردست فارمولہ کہ مثلاً پہلے حصے کو لیجیے آپ. لوگوں میں بگاڑ آ گیا، اکثر لوگ شکایتیں کرتے ہیں، ارے بھائی یہ بگاڑ ہے، وہ بگاڑ. تو سوال شکایتیں کیوں کرتے ہو؟ اس پر شکر ادا کرو کہ قرآن سنت محفوظ ہے اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ قرآن سنت کے ذریعے دین صحیح کو اخذ کر سکیں. اکثر لوگ یہی کہتے ہیں بہت بگاڑ ہے، بہت امت میں فساد ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس سے کیا مانی کہ آپ اپنے اندر نگیٹو نفسیات کو جنم دے رہے ہیں، اپنے اندر نگیٹو تھنکنگ کو ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. آپ سے شکر ختم ہو جاتا ہے. بالفرض اگر بڑے پیمانے پر امت میں بگاڑ آ گیا ہو تو آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ
چاہے عملاً لوگوں میں بگاڑا گیا ہو، لیکن میں ذاتی طور پر ابھی بھی مجھے یہ نعمت حاصل ہے کہ قرآن کو پڑھوں، سنت رسول کو پڑھوں، اور اس سے میں سچے دین کو حاصل کروں. تو عجیب نعمت ہے یہ. اسی طریقے سے اگر میجارٹی جو ہے، اکثریت جو ہے، کسی ایشو پہ اکٹھا ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ یہ اکٹھا ہونا ان کا صحیح نہیں ہے. آپ الگ جھنڈا اٹھائیں گے تو جھنڈا اٹھائیں گے کیا ہوگا؟ افتراق پیدا ہوگا، ٹکراؤ پیدا ہوگا، باہمی نفرتیں پیدا ہوں گی. تو دوسرے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کچھ افراد سمجھتے ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں تو ان کو الگ جھنڈا نہیں اٹھانا چاہیے، خاموش ہونا چاہیے. خاموش اپنے گھر میں بیٹھے، کیا ضرورت ہے کوئی میدان میں آ کے جھنڈا اٹھائیں وہ؟ یعنی ایسی حالت میں افراد کو یا تو اکثریت کا ساتھ دینا چاہیے، نہیں تو گھر بیٹھنا چاہیے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر فطرے کے زمانے میں گھر میں بیٹھ گئے تھے. وہ شریک نہیں ہوئے دوسروں کے ساتھ، لیکن وہ جھنڈا بھی نہیں اٹھایا، وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے. تو اگر آپ دیکھیں کہ بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو کسی ایک ایشو پر متحد ہو گئی ہے، اور آپ کے خیال سے وہ ایشو صحیح نہیں ہے، تو آپ کے لیے دو میں سے ایک کا آپشن ہے. یا تو اس میں شریک ہو جائیں، ایکٹیو رول آپ کا نہ ہو، صرف شرکت کر لیں تاکہ اختلاف نہ بڑھے. یعنی اختلاف کو نہ بڑھانے کے لیے شریک ہو جائیں لیکن ایکٹیو نہ ہوں. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں، باہر نکلیں ہی نہیں. تو کتنی عجیب یہ ہدایت اس کے اندر ہے، لیکن جو شرحیں کی گئی ہیں اس میں ان دونوں پہلوؤں کا کوئی ذکر نہیں. نتیجہ ہے کہ اس رہنمائی سے مسلمان محروم ہے. اس حدیث میں جو رہنمائی دی گئی ہے وہ بہت حکمت ہے، بہت وژڈم ہے اس کے اندر، لیکن مسلمان اس سے محروم ہیں. امت کے عمومی بگاڑ کے شکل میں شکر سے محروم آتے ہیں کہ وہ شکایتیں کرتے ہیں. حالانکہ چاہیے کہ امت میں عمومی بگاڑ آ گیا اور تب بھی اس بات کو لے کر شکر کریں کہ دین تو محفوظ ہے متن میں، تو ہم اس سے دین اخذ کریں گے، اس پر قائم رہیں گے. ایسی اگر کسی ایشو پر لوگوں کا اتفاق ہو گیا ہے اور آپ کے نزدیک کوئی ایشو صحیح نہیں ہے تو وہاں بھی آپ کو جھنڈا اٹھانا ضروری نہیں ہے. آپ یا تو ان ایکٹیو، یعنی ایک ان ایکٹیو ممبر کیسے اس میں اس کے آخری شامل ہو جائے، نہیں تو گھر میں بیٹھے تاکہ اختلاف، انتشار، ٹکراؤ اس کی نوبت نہ آئے. تو یہ حدیث میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم حدیث ہے. اس میں بعد کے زمانے کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے. یہ سب حالات زیادہ تر بعد کے دور میں پیش آنے والے تھے رسول اللہ کے بعد. یعنی یہ صورتحال جس کا ذکر ہے اس حدیث میں، اس کا تعلق رسول اللہ کے اپنے زمانے سے نہیں ہے، بعد کے زمانے سے ہے. تو بعد کے زمانے میں جو صورتحال پیش آنے والی تھی اس کے لیے آپ نے اللہ کی توفیق سے امت کو رہنمائی دی ہے کہ تم کو کیا کرنا چاہیے.
کیا موقف اختیار کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حدیث میں بہت سی یعنی گولڈن نصیحت کی گئی ہے, گولڈن اصول بتائے گئے ہیں, لیکن امت بے خبر ہے اس سے. یا تو لوگ غلط تشریحات کرتے ہیں یا اس کو غلط موقف کے لیے استعمال کرتے ہیں. اصل جو رہنمائی ہے اس سے امت بے خبر ہے. تو اس کا ریلیونس موجودہ زمانے میں بہت زیادہ ہے. اس حدیث کا جو اپلیکیشن ہے وہ موجودہ زمانے میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہر مسلم ملک میں یہ چیز اپلیکیبل ہے. ہر مسلم ملک میں لوگوں کو اس سے رہنمائی مل رہی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کے اس روشنی سے اپنی رہنمائی حاصل کریں. اس حدیث میں جو روشنی ہے اس روشنی سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کریں. اور آج جو اصلاح مطلوب ہے اس اصلاح کا نسخہ دریافت کریں. آج کے مسلمانوں کے لیے ہر مسلم ملک میں, بلکہ جو ملک میں میجارٹی نہیں ہے مسلمانوں کی پھر بھی وہاں مسلمان بستے تو وہاں بھی یہ سب باتیں ہیں. تو چونکہ اب تو زمانہ وہ ہے کہ لوگ ہر ملک میں پھیل گئے ہیں. پہلے کی طرح نہیں ہے کہ کچھ مقامات پر وہ ہوا کرتے تھے. اب سارے ملکوں میں مسلمان پھیل گئے ہیں. تو ہر جگہ یہ مسائل ہیں, کہیں زیادہ ہیں کہیں کم ہیں, کہیں چھوٹی شکل میں ہیں کہیں بڑی شکل میں ہیں, لیکن مسائل ہیں. تو ضرورت ہے کہ اس حدیث کو مسلمانوں کو بتایا جائے اس کی صحیح تشریح کے ساتھ. اس کی جو صحیح تشریح ہے, اس کا جو صحیح منشا ہے, اس کو واضح کر کے مسلمانوں کو بتایا جائے. اسی ایک حدیث کو اگر آج کے مسلمان پکڑ لیں تو سارا ان کا جو بگاڑ ہے وہ درست ہو جائے, جو تشدد ہے وہ ختم ہو جائے, جگہ جگہ جو باہمی ٹکراؤ ہے وہ ختم ہو جائے, جگہ جگہ جو اختلاف امت کی شکلیں بن گئی ہیں وہ سب ختم ہو جائے. دیکھیے قوم مسلمانوں میں اتحاد ملت کانفرنس نہیں آ سکتا. آپ ہزاروں کی تعداد میں اتحاد ملت کانفرنس کریں, اس سے کچھ ہونے والا نہیں. اتحاد ملت کانفرنس کا کوئی بھی تعلق اتحاد سے نہیں ہے, تو ایک قسم کی لیڈری ہے. اتحاد ملت کا نسخہ اس حدیث میں ہے, اس کو بتاؤ لوگوں کو. آج کل ایک مزاج بنا ہوا اتحاد ملت کانفرنس. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈری ہے, اس کا کوئی بھی تعلق اتحاد ملت سے نہیں ہے. اتحاد ملت کے لیے ضرورت ہے کہ اس شعور کو پیدا کرے جو اس شعور اس حدیث میں دیا گیا. اس حدیث میں ایک شعور دیا گیا, شعور اتحاد, شعور اصلاح. یعنی ملی اجتماعیت کا ایک شعور. تو اس شعور کو پھیلانے کی ضرورت ہے, لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ معاملہ سڑکوں پر نہیں حل ہوتا, جلسہ گاہوں میں نہیں حل ہوتا, یہ معاملہ دماغ میں حل ہوتا ہے.
لوگوں کے دماغ میں صحیح شعور ڈالا جائے، اس سے مسئلہ حل ہوگا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق دے کہ وہ اس حدیث کی اسپرٹ کو سمجھیں، اس حدیث جو رہنمائی دی گئی ہے اس کو پکڑیں. اس حدیث میں اتحاد کا جو نسخہ بتایا گیا ہے اس کو دریافت کریں. آج میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں اسی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو اور آپ کو اور سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ وہ اس حدیث کی روح کو سمجھیں، اس حدیث کی رہنمائی کو جانیں، اس حدیث کے مطابق اپنی ملی زندگی کی تنظیم کریں. صرف مسجدوں میں نہیں، صرف مدرسوں میں نہیں، بلکہ پوری اجتماعی زندگی میں ہر جگہ یہ حدیث اپلیکیبل ہے. ہر جگہ کے لیے یہ حدیث قابل انطباق ہے. اسی بنا پر حدیث کو حکمت کہا گیا. وہ علمہ الکتاب والحکمہ، حکمہ میں وزڈم. یہ حکمت جو ہے، یہ حدیث جو ہے، اس میں ایک وزڈم ہے، ایک حکمت ہے. اس وزڈم کو جاننے کی ضرورت ہے. اس وزڈم کو جاننے سے اتحاد آئے گا. کانفرنسوں سے اتحاد نہیں آیا کرتا. کانفرنس میں بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے، جیسی آتی ہے وہی چلی آتی ہے، جیسی آتی ہے وہی چلی آتی ہے. نہ اس سے پہلے کوئی فرق، نہ اس کے بعد کوئی فرق. لیکن اگر یہ حدیث مسلمان سمجھ لیں، اس حدیث میں جو وزڈم بتائی گئی ہے اس وزڈم کو وہ دریافت کر لیں، اس حدیث کے مطابق ان کا شعور بن جائے، اس حدیث کے مطابق ان کے اندر ذہنی بیداری آ جائے، تو پھر سارا مسئلہ اپنے آپ حل ہو جائے گا. سارا مسئلہ یعنی اس طرح کے مسائل کے حل کا نسخہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے. بعد کے زمانے میں جب کہ ملت میں زوال آ جائے گا تو یہ سب باتیں ہوں گی. تو اس وقت ہم بعد کے زمانے کے دور میں ہیں. اس وقت امت اپنے بعد کے زمانے کے دور میں ہے. تو آج کے لحاظ سے یہ حدیث بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. لیکن چونکہ شرحوں میں اس کو واضح نہیں کیا لوگوں نے، جو لوگ جلسوں میں تقریر کرتے ہیں وہ اس کے عجیب و غریب معنی بیان کیا کرتے ہیں. اس وجہ سے حدیث جو ہے کتابوں میں ہے، عمل میں نہیں ہے. یعنی اتنا بڑا یہ نسخہ کتابوں میں ہے، وہ عمل میں نہیں آ سکا. اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں جو کتابوں میں ہیں اور عمل میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس حدیث کو سمجھیں اور اس پر واقعی معنوں میں عمل کریں. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.